حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قبیلہ غفار کا ایک شخص تھا، ہمیں خبر پہنچی کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو، ان کا حال مجھ سے بیان کرو۔ وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، پھر واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم بے شک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ بس اتنا ہی بیان کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس خبر سے میری تسلی نہیں ہوئی، تو میں نے زیادہ راہ لیا، ایک مشکیزہ اور اپنا آسا لیا اور مکہ پہنچ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا اور مجھے آپ کا حال کسی سے پوچھنا مناسب معلوم نہ ہوا، اور میں آب زمزم پیتا اور مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ پھر ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور کہا تم مسافر معلوم ہوتے ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ گیا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے کچھ انہیں بتایا۔ اگلی صبح پھر میں مسجد میں آ گیا تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھوں، مگر کوئی ایسا نہ ملا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے خود ان سے ملنے کا ارادہ کیا؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تو نے اچھا راستہ پایا، مجھ سے ملا، میں بھی انہی کے پاس جاتا ہوں، تو میرے پیچھے پیچھے چلتا آ، جس جگہ داخل ہوں گا تو بھی داخل ہو جانا، اگر راستے میں ڈر کی کوئی بات دیکھوں تو میں یہ اشارہ کروں گا، ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرتا ہوں، اور تو وہاں سے چل دینا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چلے اور میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ وہ ایک مکان میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ داخل ہوا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اسلام سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام سکھایا تو میں اسی جگہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تم اس کام اپنے ایمان کو چھپائے رکھ اور اپنے ملک میں لوٹ جا، جب تجھے ہمارے غلبے کی خبر ملے تو اس وقت آنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسی کلمے کو ان کافروں کے درمیان میں زور سے پکاروں گا، جو ہونا ہے سو ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور قریش کے کافر وہاں موجود تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک گروہ قریش، بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ اٹھو اور اس بے دین کی خبر لو۔ وہ کھڑے ہوئے اور مجھے مار ڈالنے کی نیت سے خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا تو وہ مجھ پر جھک گئے، پھر ان کافروں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تمہاری خرابی ہو، کتنا غضب کرتے ہو، تم قوم غفار کے ایک شخص کو مار رہے ہو اور تمہاری سوداگری کا اور آنے جانے کا راستہ اسی قوم کے قریب سے ہے۔ یہ سن کر انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا دن ہوا تو میں پھر مسجد میں آیا اور جیسا کل پکارا تھا ویسے ہی کلمہ بلند کیا، اور انہوں نے پھر مجھے یہ دین کی خبر لو، اور جیسی کل مجھ پر تاب پڑی تھی ویسے ہی پھر پڑھنے لگی۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے پھر مجھے دیکھ لیا اور وہ آ کر مجھ پر جھک گئے اور وہی کہا جو کل کہا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اسلام اس طرح شروع ہوا۔